بمقام مرکزی امام بارگاہ بتاریخ 21 رمضان المبارک 1384 ہجری علامہ رشید ترابی صاحب خطاب فرما رہے ہیں. سماعت فرمائیے. الحمد لله الذي هدانا لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولق المعلم بالحق بالقاسم وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. صلوات سورۃ الفرقان جو کلام مجید کا 25واں سورہ ہے، اس پر یہاں مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. جو حضرات مسلسل آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی انوکھا پن نہیں. جن حضرات نے پہلی مرتبہ زحمت کی ان کے لیے میں کوئی سامان فکر پیدا نہیں کر سکتا بجز اس کے کہ ہمارا سلسلہ کلام جو تھا کہ محشر کا ایک دن ہے اور محشر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اس محشر میں سب امتیں آئیں گی. پیغمبر اسلام کی بھی امت ہوگی. سورۃ الفرقان اس آیت پر روشنی ڈالتا ہے کہ ایسے موقع پر جبکہ ساری امتیں ہوں گی پیغمبر اسلام ارشاد فرمائیں گے وقال الرسول، وہ اس وقت کہتے ہوئے پائے جائیں گے. الرسول وہ رسول، یعنی اشارہ کیا ذات ختمی مرتبت کی طرف کہ رسول کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو مہجور حالت میں اختیار کیا تھا. وقال الذین کفروا، اور کفار اب بھی یہی کہتے ہیں کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، یہ قرآن جو رفتہ رفتہ آیا وقت واحد میں کیوں نہیں آیا؟ کذالک، ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے کہ رفتہ رفتہ ہم نے نازل کیا. لنثبت بہ فؤادک، تاکہ تیرے دل کو ہم قوی کر دیں، تاکہ تیرے دل کو ہم ثبات دے دیں. ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس کو منظم کر دیا، ہم نے اس کو اس کے صحیح مقام پر اور صحیح موقف پر قائم کر دیا. یہ سلسلہ ہے جس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ اقوام عالم کے سامنے پیغمبر اسلام کا اپنی قوم کے متعلق یہ اظہار، اور پھر قوم کے یہ شکوک
کہ جس کو سورۃ الفرقان مسلسل پیش کرتا ہے کہ یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں پھرتا ہے، جو غذا کھاتا ہے، یہ کیسا رسول ہے جس کے ساتھ فرشتہ نہیں آتا، یہ کیسا رسول ہے جو اپنے ساتھ خزانہ نہیں لاتا، یہ کیسا رسول ہے جس کے ساتھ کوئی معدن نہیں ہے، یہ کیسا رسول ہے جس کے ساتھ کوئی جنتیں نہیں ہیں۔ اور آخر میں کاش یہ قرآن رفتہ رفتہ نہ آتا، ایک ہی مرتبہ آ جاتا، کتاب کی صورت میں آ جاتا، الواح کی صورت میں آ جاتا۔ تو ارشاد ہوا کہ نہیں، ہم نے خود اس کو رفتہ رفتہ بھیجا، 23 برس کی مدت میں بھیجا۔ لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم چاہتے تھے کہ تیرے دل کو، تیرے قلب کو ثبات عطا کریں، استقلال عطا کریں، تیرے دل کو استحکام عطا کریں، اور پھر جیسے جیسے تجھ کو ضرورت ہو تو متوجہ ہوتا جائے ہماری بارگاہ میں، اور تیرے آئینے دل پر تجلیاں ہوتی جائیں، اور تو اجمال کی تفصیل عطا کرتا جائے، جیسے جیسے پوچھنے والے پوچھیں تو ان کو ہماری مرضی کے جواب دے، تاکہ دنیا یہ جان لے کہ کس مقام قرب حقیقی پر خاتم فائز ہے، اور وہ مقام کسی اور کے لیے میسر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے کہ اے حبیب لا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اے رسول یہ کیا تیری مثل لائیں گے، یہ کیا تیری مثال لائیں گے، یہ تجھے کس چیز سے مثال دے سکیں گے، ہم نے تو تجھ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بہترین تفسیروں کے ساتھ تجھے بھیجا ہے، بہترین تعبیروں کے ساتھ تجھے بھیجا ہے، بینات کے ساتھ، کھلی نشانیوں کے ساتھ تجھے بھیجا ہے، یہ کیا تیری مثال دے سکیں گے۔ اور ہاں وہ وقت قریب ہے کہ یہ کافر یوم یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ وقت قریب ہے کہ یہ اپنے چہروں کی سمت کو جہنم کی طرف لیے ہوئے ہوں گے، اور سیدھے سیدھے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس مقام پر ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون راستے پر ہے، کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ کہا جائے گا کہ اضل سبیلا، کہ ان کا راستہ کھوتا ہے، ان کا راستہ بگڑا ہوا ہے، یہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ تفصیل تھی جس پر مسلسل گفتگو ہو چکی ہے سلسلہ کلام میں۔ آج ہم اس آیت پر پہنچے، اور یہ 38ویں آیت ہے سورۃ الفرقان کی، کہ جس پر آج باوجود اس تھکاوٹ کے اور خستگی کے میں کچھ دقیقے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لقد آتینا موسیٰ الکتاب، اور ہاں حبیب یہ حقیقت ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی، اور پھر وجعلنا معہ اخاہ ہارون وزیرا، اور ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر قرار دیا تھا۔ آج ہم اس آیت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مسلمانوں عالم سے موسیٰ و ہارون کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، قصص الانبیاء میں یہ تذکرے موجود ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کے قصے کو وسعت سے بیان کیا گیا ہے تو وہ شاید حضرت موسیٰ ہی کا قصہ ہے۔ مقام تکلم پر فائز ہے، کلیم الہی ہے، طور پر ناز و نیاز کی محفلوں میں شریک ہیں، جاتے ہیں اور یہ سمجھ کے جاتے ہیں کہ شاید میں اپنی بیوی کو وہ سردی کے عالم میں چھوڑ کر آیا ہوں، شاید آگ تاپنے کے لیے میں کوئی آگ کا ٹکڑا لے کر آؤں گا، یہ دیکھ کر ایک روشنی کی طرف چلے، اور یہ کہتے ہوئے چلے حل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدی۔
اپنی بیوی سے آگ کو دیکھ کے کہا یہیں بیٹھی رہو، میں روشنی کو دیکھ رہا ہوں، کہیں آگ جل رہی ہے، میں آگ لے کر آؤں گا، تم اس سردی میں آگ تاپو۔ فلما اتاہا، جب اس آگ کے قریب پہنچے، نودیا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوعد المقدس طویٰ۔ اور جب اس منزل تک پہنچے تو ایک مرتبہ آواز کی گئی، موسیٰ ادھر آؤ، جوتے چھوڑ کے آؤ، نعلین اتار کے آؤ، طاہر وادی میں آ گئے، مبارک وادی میں آ گئے، ہم تمہارے پروردگار ہیں، ہم تم کو آواز دے رہے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ بہر صورت اس آواز پر پہنچے، وہاں جو پہنچے تو باتیں ادھر ادھر کی شروع ہوئی۔ سورہ طٰہٰ نے کہا پہلی بات یہ تھی وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے، یہ کیا چیز ہے تمہارے سیدھے ہاتھ میں؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا أَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ عرض کیا میرے پروردگار یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ تکیہ کرتا ہوں اور میں اس عصا سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے پتے گراتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے لیے اس عصا میں بہت سے فائدے ہیں۔ آواز آئی فَأَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، موسیٰ پھینک دے اس عصا کو، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اب جو دیکھا تو ایک اژدہا ہے جو دوڑ رہا ہے۔ آواز آئی خُذْهَا وَلَوْ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، موسیٰ تھام لے، ڈرنا نہیں، ہم اس کو اس کی سیرت اولیہ پر واپس کر دیں گے، صورت پر نہیں سیرت پر۔ مطلب یہ کہ معجزہ وہ ہے جہاں سیرت بدلے، جادو وہ ہے جہاں صورت بدلے۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو اس کی سیرت اولیہ پر واپس کر دیں گے۔ اور ایک مرتبہ دوسرا حکم ہوا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور ہاں یہ اپنا ہاتھ تم اپنے بغل تک لے جاؤ اور اب جو کھینچو گے تو آفتاب کی طرح چمکنے لگے گا۔ یہ ایک دوسری نشانی ہے جو ہم تم کو عطا کر رہے ہیں۔ اور ہاں دو معجزے مل چکے، اگر کہیں عصا پھینکو گے تو وہ اژدہا ہوگا، اور اگر کہیں ہاتھ نکالو گے تو وہ آفتاب کی طرح چمکنے لگے گا۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، یہ رسالت دے رہے ہیں، جاؤ فرعون کی طرف، وہ باغی ہو گیا ہے، وہ طاغی ہو گیا ہے، وہ بغاوت کی طرف آمادہ ہو گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندوں کو بہکا دے۔ موسیٰ لطف الہی یہی ہے کہ ہم اپنے بندوں کو اسی طرح سے پیغامبر بھیج بھیج کر اپنی طرف بلاتے رہے۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ طاغی ہو گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ دو معجزوں کے بعد کہنے لگے قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخلد به اجري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا۔ بہرحال ایک لفظ کی معافی چاہتے ہوئے کئی نسبحک کثیرا، پروردگار میرے دل کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے امر کو آسان کر، اور پروردگار میری زبان کی گرہ کو کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی، تاکہ یہ لوگ میری باتیں سمجھیں، یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، پروردگار میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا۔ معلوم نہیں کتنی مرتبہ اس آیت پر گفتگو ہو چکی، واجعل لی وزیرا من قومی نہیں، میری قوم میں سے وزیر نہیں۔ قوم موسیٰ کا تذکرہ قرآن میں آ چکا ہے، موسیٰ وزیر اپنے اہل میں سے چاہتے ہیں، نیپوٹزم ہے، فیورٹزم ہے، اقربا پروری ہے، اعزا نوازی ہے، وزیر بھی چاہیے تو اہل سے چاہیے، میراث میں لے کے جاتے ہیں نبوت کو۔
अहिल भी हो, भाई भी हो, और फिर वजदुद में ही अजरी, और परवरदिगार मेरी कमर को उससे मजबूत कर दे, मेरी पुष्ट को उससे मोहकम कर दे। वशरिकहु फी अमरी, मुझे तूने अम्र रिसालत दिया है, उस अम्र रिसालत में हारून को शरीक कर दे। हारून को शरीक फरमा। इतनी तफसीली आयत मौजूद है, एक मतलब आवाज आई, दो मोजिज़े दिए। जाने को कहा, डर गए और कहा भाई चाहिए। भाई के मुताल्लिक तफसील भी दे दी कि इसलिए चाहता हूं तो अच्छा, लक़द ऊतीता सुअलक या मूसा, मूसा ये बात भी मंजूर, ये बात भी मंजूर। इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा। अब दोनों मिलके जाओ फ़िरऔन के पास, दोनों मिलके नरम बातें करो। मुमकिन है तज़क्कुर की मंजिल पर आए, मुमकिन है डर जाए। क़ाला, दोनों ने मिलके कहा, क़ाला इन्ना रब्बना इन्ना नख़ाफ़ु अन यफ़रुत अलैना औ यतग़ा। अब दोनों ने कहा रसवा न करे, कहीं हमको दरबार में नुकसान न पहुंचाए। मोजिज़े दिए, नबी को भेजा, नबी ने वसी को मांगा, दोनों ने मिलके कहा परवरदिगार अब भी हमको डर है कि कहीं ये नुकसान न पहुंचा दे। तो आवाज दी, क़ाला इन्नी महकुमा अस्मऊ व अरा, चलो आगे चलो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तुम मुझे क्यों दूर समझते हो, क्या मैं साथ नहीं हूँ? इतनी कुव्वतों के साथ भेजा कि जाओ जाओ तुम और फ़िरऔन को रह रास पलाओ, और जाके इतना कह दो अनहद्दू इलैया इबादल्लाह इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, कि अल्लाह के बंदों को वापस दे दे, हम रसूल अमीन होकर आए हैं, रसूल अमीन होकर आए हैं। मैं हजरत मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अपनी जिंदगी तक ममनून एहसान रहूंगा कि इन्होंने एक बाब फ़ज़ाइल अली कायम किया है इस सही बुखारी शरीफ में, जो मुसलमानों का बेहतरीन फरमाया है और जिसको मैं अपने मुताले के लिए भी बेहतरीन फरमाए हदीस समझता हूँ। इस मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब फ़ज़ाइल अली में 3 हदीसें कुल नक़ल की, और उन्होंने कहा कि मेरे पास सिफ़त के साथ मेरे शराइत पर सही तरीन कुल 3 हदीसें मिली। पहली हदीस रायत यानी अलम का देना खैबर के दिन, फर्रार, कल मैं अलम एक मर्द को दूंगा जो कर्रार और गैर फर्रार होगा। हदीस रायत। दूसरे हदीस मिन्नियत यानी अंता मिन्नी वो अना मिन्क, तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। तीसरे हदीस मंजिलत, रायत मिन्नियत मंजिलत, मंजिलत वो अंता मिन्नी बे मंजिलत हारून मिन मूसा, तेरी मिसाल मुझसे ऐसी है जैसे हारून कोई मिसाल मूसा के, या हारून की मंजिलत जो मूसा के पास थी का मेरे पास। मैं इस हदीस को सही समझता हूँ। कुल 3 हदीसें बाब फ़ज़ाइल अली में लिखी। ये 3 हदीसों पर मिल्लत मुस्लिमा आमिल हो जाए तो उस वक्त पता चले कि यगानगत नूर किसको कहते हैं, वहदानियत नूर किसको कहते हैं। उस वक्त पता चले कि अगर ये हदीस मिन्नियत सही है तो
دیتا نہیں جاؤں گا، مجھے بہت کچھ کہنا ہے، معلوم نہیں سلسلے میں بیان میں یہ چیزیں آ جائیں۔ حدیث منیت میں نورانیت ہے، اتحاد نور، اور اس منزل پر کہ جس کو میں کہہ رہا تھا حدیث رائے، وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ فتح کے لیے اور اسلامی فتح کے لیے اس رجل کی ضرورت ہے جو خدا و رسول کو دوست رکھے، خدا و رسول جس کو دوست رکھے۔ یہ گفتگو پھر بات ہوگی حدیث منزلت۔ حدیث منزلت کہ میری مثال تمہاری مثال مجھ سے اس طرح سے ہے جیسے ہارون کی مثال موسیٰ سے تھی، یعنی موسیٰ مقام نبوت پر آئے، معجزہ عطا ہوا، معجزے کے ساتھ وسیع ملا، اب جاؤ فرعون کی طرف۔ 30 برس سے زیادہ کا حصہ موسیٰ کا گزرا ہے فرعون کے گھر میں۔ اس کے بعد ایک مصری کو قتل کر کے وہاں سے چلے ہیں۔ ایسے میں طور ملا، وہاں آواز آئی، معجزے عطا ہوئے، انہوں نے وصایت کو طلب کیا، وصایت کو طلب کیا۔ پتا چلا کہ سنت انبیاء ما سبق یہ ہے کہ جس دن بعثت ہو اسی دن سلسلے کا بھی اعلان ہو، اسی دن سلسلے کا اعلان ہو، ورنہ سلسلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑا احسان کیا کہ اپنے شرائط پر اس حدیث صحیح کو نقل کر کے یہ بتلایا کہ وہ دعوت ذوالعشیرہ کہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ جاؤ ہم نے تم کو رسول کیا اور جا کے کہہ دو انی رسول اللہ علیکم، اور بلاؤ سب کو، سب جمع ہو۔ تو ایک مرتبہ پوچھو کون ہے میری مدد کرنے والا، کون ہے میری مدد کرنے والا؟ تو یقیناً کسی ہارون کو کھڑا ہونا ہے، یقیناً کسی ہارون کو کھڑا ہونا ہے، اور یہ کہنے کے لیے کہ میں ہوں آپ کی مدد کرنے والا، میں ہوں آپ کا ساتھ دینے والا۔ مگر فرق ہے، وہ فرق ہے موسیٰ سلسلے نبوت میں درمیانی حصے میں آئے ہیں جہاں انسانیت ابھی کامل نہیں ہوئی تھی۔ خاتم سلسلے نبوت کے خاتمے پر آئے ہیں جہاں انسانیت اپنے کمال پر جا رہی ہے۔ تو یہاں جب خاتم کو نبی بنایا تو نہ خاتم ڈرتا ہے، اور خاتم جس کو وسیع بناتا ہے نہ وہ وسیع ڈرتا ہے۔ یہاں نہ آفاق اژدہا ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ کے آفتاب بننے کی ضرورت ہے۔ یہاں وہ 11 برس کا بچہ کہ جس کے اسلام کے متعلق بڑے بڑے کبیر السن مسلمانوں کو اب تک شبہات ہیں، وہ 11 برس کا بچہ یہ کہتا ہوا پایا گیا، ارے تم مجھ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ وضعت فی الصغر بکلوک للعرب وکفرت نووت من قرون ربیعۃ ومضر۔ تم نے مجھے پہچانا، میں نے بچپن ہی میں عرب کے پہلوانوں کے کلیجے کھاؤ دیے تھے، اور قبیلے ربی اور مضر سے بڑے بڑے طاقتور انسانوں کو سرنگوں کر دیا تھا، تم مجھ سے باتیں کر رہے ہو۔ ارشاد فرمایا تم نے مجھے پہچانا جس دن جنگ خندق میں عمرو بن عبد نے اپنے نیزے کو رسول کے خیمے میں گاڑ کر یہ آواز دی تھی کوئی حملہ کرے محمد میں نکلنے والا، تو سب کے سب اس خیمے میں چھپ گئے تھے، اور ہر شخص یہ کہتا تھا کہ یہ وہ ہے کہ جس نے ایک دن چوروں کے مقابل میں اونٹ کے بچے کو اٹھا کر سپر بنا لیا تھا، آج ہم اس کے مقابلے میں کیسے جائیں؟ تو اس دن اللہ کے رسول نے مجھ کو بھیجا تھا، اور جب جنگ ہوئی تھی تو قیامت کا گرد و غبار تھا، اور تمہاری آنکھیں اس گرد و غبار پر لگی ہوئی تھی، اور جیسے ہی وہ گرد و غبار تھما اور میں عمرو بن عبد کا سر ہاتھ میں لیے ہوئے
اپنی تلوار سے لہو کی بوندیں ٹپکاتے ہوئے جب رسول کے خیمے کی طرف آ رہا تھا تو تم دو رویہ صفوں میں بٹ چکے تھے اور تم اس طرح مجھے دیکھ رہے تھے جیسے دنیا صبح کے تارے کو دیکھتی ہے. اب یہ آنکھیں آشنا نہیں رہی, اب نگاہیں ہم کو پہچانتی نہیں, وہ وقت بھول گئے. اور یہی وہ منزل ہے کہ صدق کا خطبہ دیتے ہوئے شہزادی زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا نے یہ کہا تھا کہ جب کبھی اسلام پر برا وقت آیا اور جب کبھی میرے قدر گرامی گر گئے تو ہمیشہ انہوں نے میرے شوہر کو جنگ کی ہولناکیوں میں دھکیل دیا. وَأَنْتُمْ فِي لَعِينَةِ الْعَيْشِ فَاكِهُونَ, اور تم آرام سے مزے اڑا رہے تھے, تم اپنی آرام دہ منزلوں میں تھے اور جنگ کی ہر ہولناکی میں میرا شوہر آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا. اس منزل پر آج آپ کو زیادہ زحمت نہیں لوں گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا جواب زیادہ اس بار کو قبول کرے. میں صرف سند حدیث کو اپنی طرف سے پیش کروں. میں نے بخاری سے سند کو پیش کیا ہے, ذرا اپنی بھی سند سن لیجیے اور اس کے بعد خاتمہ کلام پر پہنچوں. فرماتی ہیں معصوم قم, فرماتی ہے معصوم قم فاطمہ بنت موسی بن جعفر کہ میں نے سنا اس روایت کو فاطمہ بنت جعفر صادق سے, انہوں نے سنا اس روایت کو فاطمہ بنت محمد باقر سے, انہوں نے سنا اس روایت کو فاطمہ بنت زین العابدین سے, انہوں نے سنا اس روایت کو فاطمہ بنت حسین بن علی سے, انہوں نے سنا اس روایت کو زینب بنت علی سے, انہوں نے سنا اس روایت کو فاطمہ بنت محمد سے کہ فاطمہ بنت محمد کہتی تھی کہ میں دو باتوں کو قیامت تک نہیں بھول سکتی. ایک تو بدیر کے دن میرے باپ کا کہنا من کن تو مولا فہذا علی مولا, اور دوسرے میرے باپ کا میرے شوہر کو یہ کہنا انت منی بمنزلت ہارون من موسی. اس کو روایت فاطمیات کہتے ہیں, اس کو سند فاطمیات کہتے ہیں. ہمارے پاس روایت کی سند یہ ہے, بخاری میں بھی موجود ہے, اور جس کسی کو ملاحظہ فرمانا ہو وہ اپنی اپنی کتابوں میں دیکھے. بہرحال یہ ہارون امت ہیں کہ جن سے نبی کی پشت قوی ہے, نبی کی پشت قوی ہے, اور اس طرح سے دین کی پشت قوی ہے, اسلام کی پشت قوی ہے. وہ منزلت کہ جاؤ تم دونوں مل کے جاؤ اور جا کے دنیا کو پیغام دو کہ ادعو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین. ادا کر دو ہمارے بندوں کو ہماری طرف واپس کر دو, ہم اس کے امانت دار رسول ہیں. عزیزان گرامی, امیر المومنین ماہ مبارک رمضان میں بار بار اپنے ماضی پر غور کرتے ہوئے پائے گئے. جتنے خطبے دیے اس میں یہی کہا کہ میں نے رسول کے سینے پر پرورش پائی, مجھے رسول نے اپنے ہاتھوں سے غذا کھلائی, میں رسول کے بستر پر سویا, مجھے رسول روٹی کے ٹکڑے چبا کر میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے. میں نے وہی کے نور کو دیکھا ہے, میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا ہے, میں نے بچپن میں رسول کی مدد کی ہے, میں نے جوانی میں رسول کا ساتھ دیا ہے. نہ ہوتے بدر میں علی تو کیا ہوتا, نہ ہوتے احد میں علی تو کیا ہوتا, نہ ہوتے خیبر میں علی تو کیا ہوتا, عمرو بن عبدۃ کی آواز پر کوئی آگے بڑھنے والا نہ ہوتا تو کیا ہوتا. یاد رکھو ہر منزل مصیبت پر, ہر منزل زحمت پر علی ہی کام آتے ہیں. وہ زمانہ رسول ہو یا آج کا دور,
جب بھی علی علی تھے اب بھی علی علی ہیں، جب بھی ناد علی کوئی پڑھتے تھے اب بھی ناد علی ہم پڑھتے ہیں۔ اب دنیا غلو سمجھے، اب دنیا اس کو افراط سمجھے، جو کچھ دنیا سمجھے بھئی بغیر علی کے تو ہمارا کام نہیں چلتا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے علی 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 یہی بڑا سہارا ہے۔ یہ کہنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کوئی شیعہ ہو کوئی اثنا عشری ہو، نہیں کچھ نہیں، ارے ہر شخص ان کو پکار سکتا ہے، ہر شخص ان کو پکار سکتا ہے، مگر سنو جس کی فطرت بلند ہوگی وہی بلند کو پکارے گا، جس کی فطرت میں علو ہوگا وہی علی کو پکارے گا، جس کی فطرت میں پستی ہوگی نا وہ ہمیشہ پست رہنے والوں کو آواز دے گا۔ ارے کیا نام ہے، فما احلا اسماءکم، کیا میٹھے نام ہے آل محمد تمہارے۔ ان کے دشمنوں کے ناموں کو لغت میں نکال کے دیکھو کہ کیا کیا ترجمے ہیں، کسی کے نام کا کیا ترجمہ ہے، کسی کے نام کا کیا ترجمہ ہے، سب نام آپ کے ذہن میں ہوں گے، اب لغت میں دیکھتے جائیے کہ ان کے معنی کیا ہے۔ مگر کیا میٹھے نام ہے آل محمد تمہارے کہ پکارتے ہوئے انسان اس میں ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی آپ کا وقت قیمتی ہے، مگر اس قیمتی وقت کو اگر محبت ہی کی منزلوں میں صرف کیا جائے تو اس کو اکارت نہ جانو، یہ اکارت نہیں گیا ہے وقت۔ ہاں تو ہم علی کو پکارتے ہیں اور علی کو پکارتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے تم کیوں پکارتے ہو، ہم کہتے ہیں اس لیے پکارتے ہیں کہ علی ہر وقت کام آتے ہیں۔ یہ خلافت کے جھگڑے یہ کئی گزری ہوئی باتیں ہیں، چھوڑو، وہ زمانی مکانی قصے تھے، وہ وقتی عارضی فانی قصے تھے، وہ اضافی باتیں تھیں۔ علی تو ہر دور کے علی ہیں، ہر زمانے کے علی ہیں، علی تو ہر وقت کے علی ہیں، علی تو ہر گھڑی کے علی ہے، علی کو تو سب کو پکارنا چاہیے۔ اب اور بات ہے کہ کوئی کسی خاص وجہ سے نہ پکارے، آؤ تم کو پھر ایک روایت سناؤں۔ محمد ابن علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابہ قمی ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس روایت کو سنا اپنے شیخ اجازہ محمد ابن موسیٰ ابن متوکل سے، انہوں نے سنا اس روایت کو محمد ابن یحییٰ العطار سے، انہوں نے سنا اس روایت کو محمد ابن احمد ابن عیسیٰ ابن عبید سے، وہ نقل کرتے اس روایت کو ایک واسطے سے صادق آل محمد سے۔ یہ امام فرماتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کا یہ عالم تھا کہ بعد وفات رسول جب کبھی مسجد نبوی میں آتے اور یہ دیکھتے کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں مختلف مقامات پر بیٹھے ہوئے ہیں تو عصا کو ٹیکتے جاتے اور ایک ایک مجمع کے پاس جا کے کھڑے ہوتے اور کہتے علی خیر البشر، علی خیر البشر، من ابا فقط کفر، اجبوا اولادکم فی حب علی ومن ابا فانظر فی شان امہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ترجمہ بھی کر دوں، جابر بن عبداللہ انصاری ایک ٹولی سے دوسرے ٹولی کی طرف جاتے اور کہتے علی بہترین بشر ہے، جو انکار کرے کافر ہے۔ ارے دوستو اپنے بچوں کی تربیت کرو علی کی محبت میں، اور جو بچہ انکار کرے تو اس کی ماں کا حال دیکھو۔ جابر بن عبداللہ انصاری، یہ ہمارے پاس معیار ہے، یہ معیار ہے ہمارے پاس، اور اگر یہ معیار ہاتھ سے نکل گیا تو پھر وہ کوئی میزان باقی نہیں رہتا۔ اس لیے زیارت جامعہ میں ہم کہتے ہیں اے آل محمد وہ جعل صلواتنا علیکم طیبا لولادتنا تزکیۃ لنا طہارۃ لانفسنا۔ اے آل محمد جب ہم تم پر درود بھیجتے ہیں تو ہماری ولادت پاک و پاکیزہ ہوتی ہے۔ ہمارے نفوس طاہر ہوتے ہیں،
تو علی کی محبت تو پہچنواتی ہے، ولادت کو پہچنواتی ہے، طہارت کو پہچنواتی ہے۔ یہ جابر بن عبداللہ انصاری ہے، یہ مصاحب خاص ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ اس زمانے میں شاید طریقہ بھی یہی تھا کہ علی کا نام لیتے تھے، کوئی ہنس دے تو کہتے تھے ہاں ہاں درست ہے، اور کسی کے اگر ابرو پبل آ گئے تو کہاں بگڑا ہوا ہے۔ بہر صورت وہ معیار باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے باقی رہے گا کہ علی رہنے کے لیے ہے، فنا ہونے کے لیے نہیں ہے۔ علی کو رہنا ہے اور علی رہنے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اس ذکر کو مٹا نہیں سکتی۔ میں مسلسل تقریریں کر رہا ہوں، یا مشہورا بالسماوات و یا مشہورا بالارض یا مشہورا بالدنیا و یا مشہورا بالآخرہ قد جہدت الجبابرۃ لإطفاء نورک و إخفاء ذکرک۔ اے وہ جو آسمانوں میں مشہور ہے، اے وہ جو زمینوں میں مشہور ہے، اے وہ جو دنیا میں مشہور ہے، اے وہ جو آخرت میں مشہور ہے۔ بڑے بڑے جابر بادشاہوں نے یہ چاہا کہ تیرے نور کو مٹا دے اور تیرے ذکر کو فنا کر دے، مگر اللہ نے یہی چاہا کہ تیرا نور چمکتا رہے اور تیرا ذکر بلند ہوتا رہے۔ میرے مولا آواز اور غلام کے لیے بجز اس کے کوئی صورت نہ تھی کہ تیری بارگاہ میں اسی طرح سے تیرا قصیدہ پیش کیا جاتا ہے۔ میرے مولا تجھ کو کسی نے نہیں پہچانا سوا تیرے خدا اور تیرے بھائی رسول رب العالمین کے۔ میرے مولا تیری بلندیوں کو کسی نے نہیں دیکھا، تیری بلندیوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اے شیر کردگار، تم ہمیشہ نوع انسانی کے لیے ایک فکر کا سرمایہ رہو گے، اور تمہارا بتلایا ہوا راستہ ہمیشہ انسان کو صراط مستقیم پر باقی رکھے گا، وہی ایک صحیح راستہ ہے۔ اے شیر کردگار، کیا مزہ ہو تمہاری تعریف کرتے کرتے کچھ بندے اتنے بھٹک گئے کہ کیا سمجھنے لگے اور کچھ سے کچھ کہنے لگے۔ وہ ان کا مقام ہے، معلوم نہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ بہرحال وہ دشمنی میں تو نہیں کہہ رہے ہیں، وہ دوستی میں بہک گئے، وہ دوستی میں بہک گئے۔ دوستی میں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، دوستی میں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ قدم قدم پر اگر رک کر یہ کہا جائے کہ یا علی کیوں کہہ دیا، نام کیوں لے لیا، مدد کے لیے کیوں آواز دی، ان کو کیوں پکارا، تو کیا کریں بھائی، ہر لشکر مخالف کے لیے جب کبھی ضرورت پڑی تو انہیں کو پکارا گیا۔ مباہلے میں وہی آئے تھے، احد میں وہی آئے تھے، بدر میں وہی آئے تھے، خیبر و حنین و خندق میں وہی آئے تھے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں جب رسول کے زمانے میں وہی آئے تھے تو ہم بھی پکاریں گے تو یقیناً وہی آئیں گے، ہر وقت ہماری مدد کے لیے آئیں گے۔ اور کچھ نہیں، آپ سمجھو کہ ہم غلط باتیں کرتے ہیں تو میرے بھائی نفسیات کا تو مطالعہ کیا ہے، سائیکالوجی بھی پڑھی ہے، تو دیکھو یہ علم النفس کا ایک مسئلہ ہے۔ اس میں یاد رکھو، انسان کا دل قوی رہے نا، دل قوی رہے تو بہت سی بلائیں دور ہو جاتی ہیں، دل قوی رہے تو بہت سی بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور دل کا قوی ہوتا ہے، بچے کا دل اس وقت قوی ہوتا ہے جب باپ ساتھ ساتھ ہو، کمزور کا دل اس وقت قوی ہوتا ہے جب کوئی طاقتور ساتھ ساتھ ہو، گھر والوں کا دل اس وقت قوی ہوتا ہے جب گھر والوں کی قوت کا اندازہ ہو۔ اسی طرح سے غلاموں کا دل تو کم از کم قوی ہے کہ ایسا سردار ساتھ ہے کہ جس کی طاقت کو دنیا مان چکی ہے، اور طاقت بھی ایسی کہ وہ 40 ہجری میں بظاہر دنیا سے جا چکا، دنیا آج تک ڈر رہی ہے، دنیا آج تک گھبرا رہی ہے، کتابوں پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ کہیں سے کوئی بات ایسی مل جائے کہ جس سے کوئی کوتاہی نظر آ جائے تو لکھ دیں،
کوئی کمی نظر آ جائے تو لکھ دے ارے کیا تم کو کوتاہی ملے گی، بزرگوں کی زندگیاں گزر گئیں کوتاہیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اگر ان کو کوئی کوتاہی ملتی تو معلوم نہیں کیا کرتے، وہاں کوئی کوتاہی نہ مل سکی، کوئی کوتاہی نہ مل سکی، کسی منزل پر کسی موقع پر علی میں کوئی کمی نہیں پائی گئی، اس لیے اس کو جابر نے کہا خیر بشر ہے، بہترین بشر ہے، السلام علیک یا امین اللہ، سلام ہو تجھ پر اے امین الہی، اے امانت دار اسرار الہی، تجھ پر سلام ہو، شب قدر ہے مولا، 19ویں رمضان کی رات ہے، آج بہت دنوں سے آپ مسلسل کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ یقیناً مجھ کو تم سے الگ کر دے گا، بار بار کہتے تھے یا اقل مراد آخر کیوں میری دشمنی پر مائل ہے، جب کبھی ابن ملجم کو دیکھتے تو کہتے ارید حیات ہوں و یرید قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، کیوں بنی مراد کے بھائی میں نے کیا تیرا نقصان کیا ہے، وہ کہتا مولا یہ تلوار حاضر ہے میرا گلا کاٹ دیجئے، امیر المومنین فرماتے قبل وقوع واقعہ ہم سزا نہیں دیتے، سوچ غور کر جان لے سوچ لے کہ تجھ سے کیا کام سرزد ہونے والا ہے، یا عقل مراد اب بھی فکر کر، اور ایسے میں رمضان کی راتیں بسر ہونے لگیں، تیرا رمضان کو ایک خطبہ دیا، عجیب خطبہ تھا جس کو دنیا جانتی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ایک ایک منزل پر ایک ایک موقع پر ایک ایک نئی فکر کو پیش کیا، کہا حسن ابن علی کتنے دن گزرے، کیا بابا 13 دن گزرے، حسین ابن علی کتنے دن باقی ہیں، کا بابا 17 دن باقی ہیں، ارشاد فرمایا اسی مہینے میں علی کی داڑھی خون سے خزا ہوئی، آواز دی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کر لو علی سے، ایسا نہ ہو کہ علی تم میں سے گم ہو جائے، کسی نے گوشے مسجد سے ایک ناپاک سوال کیا، آپ نے ارشاد فرمایا جواب دیتا میں بشرطے کہ اس جواب کی قیمت کو تو جانتا، تو یہ پوچھ رہا ہے کہ تیرے سر و ریش میں کتنے بال ہیں، اگر میں جواب دے دوں تو تو کیا گن سکے گا، نہیں گن سکتا، اس لیے میرا جواب سن لے، دیکھ تیرے گھر میں ایک بچہ پرورش پا رہا ہے، وہ میرے بچے کا قاتل ہے، وہ عمر ابن سعد ہے، آج جان لے کہ علی کس مقام علم پر فائز ہے، پھر کہا سلونی پوچھو علی سے جس امر کے سے متعلق چاہتے ہو سوال کر لو، مسلسل خطبہ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ 17 رمضان آئی، 18 رمضان آئی، 19 کی صبح کو آپ نے اپنے احباب کو جمع کیا، مرنے والوں کو یاد کیا، ابن ابی طیحان کا ذکر کیا، ذو الشہادتین کا ذکر کیا، عمار یاسر کو یاد کر کے روئے، مالک اشتر کا ذکر کیا اور روئے، اور پھر اسی طرح سے اپنے ایک ایک ساتھی کو یاد کیا، آنکھیں نم ہوتی گئیں، شام کا وقت ہوا، میں نے ابھی رانیان میں کچھ واقعات بیان کیے، مگر اب میں اس سلسلے سے گفتگو کو لے جاؤں گا، شہزادی ام کلثوم بیان کرتی ہیں کہ افطار کے بعد جب آپ نے حذیفہ یمانی کو رخصت کر دیا تو پھر گھر میں تشریف لائے اور مسلسل آپ نے عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا، تھوڑی تھوڑی دیر کو نماز کو ختم کرتے باہر آتے آسمان کے تاروں کو دیکھتے اور کہتے ہاں ہاں یہی ہے وہ رات جس کا اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، ہاں ہاں یہی ہے وہ رات جس میں علی کو پوچھ کرنا ہے، پھر واپس آتے اور پھر عبادت میں مصروف ہو جاتے،
شہزادی ام کلثوم نے پوچھا کہ بابا کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں آج آپ کو بہت پریشان پا رہی ہوں. تو کہنے لگے بنتی ان اباکے قد قتل الابطال وقاس الاحوال. بیٹی تیرے باپ نے بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کیا، بیٹی تیرے باپ نے بڑے بڑے جنگوں کو دیکھا، بڑی بڑی لڑائیوں کو دیکھا، مگر بیٹی کل تیرے باپ کو اس کی بارگاہ میں جانا ہے جہاں انبیاء اولو العزم جاتے ہوئے گھبراتے ہیں. یہ کہتے پھر آپ عبادت میں مصروف ہو گئے. دیکھو یہ معصوم کی شہادتوں کی راتیں ہیں اور اس طرح سے ان راتوں میں یہ اعمال ہوا کرتے ہیں. امیر المومنین بار بار باہر آ کے آسمان کے تاروں کو دیکھتے تھے. حسین ابن علی شب عاشور اپنے خیمے سے نکل کر اپنے آنکھوں کے تاروں کو دیکھتے تھے. کبھی علی اکبر کے خیمے میں جاتے تھے، کبھی قاسم ابن حسن کے خیمے میں جاتے تھے، کبھی زینب کے خیمے میں جاتے محبت کو دیکھتے تھے، کبھی اصحاب و انصار کو دیکھتے تھے. یہاں تک کہ وہ وقت قریب ہوا جبکہ امیر المومنین نے قرآن کی تلاوت ختم کی اور ایک مرتبہ آپ نے اپنی ابا کو سر پر سے ڈال لیا. بیٹی نے کہا بابا بہت جلدی جا رہے ہیں، بابا ابھی بہت وقت ہے نماز کے لیے، آپ کیوں جلدی جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا بیٹی جاؤں گا، کچھ تھوڑی سی عبادت مسجد میں بھی ہوگی، کچھ تھوڑے سے تعقیبات مسجد میں ادا کروں گا. یہ کہہ کے باہر آ رہے تھے کہ علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ کسی نے تحفتاً شہزادیوں کے لیے مرغابیاں بھیجی تھی. مرغابیاں دوڑتے ہوئے نزدیک آئی تو پکار کے کہا دیکھو ام کلثوم کل تم میرے گھر میں حیران ہوگی، بیٹی ان جانوروں کو کہیں چلے جانے تو کہیں چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ ان کی کوئی نگرانی نہ کر سکے. اور اس کے بعد دروازے کے پاس آئے، چاہتے تھے کہ زنجیر کو کھولے، زنجیر کمر بند سے لپٹ گئی. آپ نے کمر بند کو پھر باندھا، کہا یا علی عبادت کے لیے اور مضبوط ہو جا، عبادت کے لیے اور مستحکم ہو جا. دروازے کو کھول کر باہر نکلے اور آخری مرتبہ اپنے گھر کو دیکھا اور آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چلے. ہزاروں مشکلات جا رہے ہیں. ارے اس سب کی قدر جانو، اس رات کو پہچانو کہ کون سی رات ہے. 19ویں رمضان کی رات علی مسجد میں پہنچے، گوشہ مسجد میں آئے، بندگی خالق کو شروع کیا اور اس کے بعد تعقیبات سے فارغ ہوئے، سے فارغ ہوئے. صبح شہر میں ملال ہوا، صبح کی نماز کا وقت آیا. علی پہنچے مقام اذا پر اور اس مقام پر پہنچ کر امیر المومنین نے آزادی. تاریخ بتلاتی ہے کہ عموماً مسجد کوفہ میں کوئی اور مؤذن آزادی آ کرتا تھا، اس دن خود علی نے آزادی. کوئی گھر کوفے کا ایسا نہ تھا جس میں علی کی ادا کی آواز نہ گئی ہو. امیر المومنین ادا سے فارغ ہوئے، صحن مسجد میں آئے، دیکھا کہ ابن ملجم مرادی منہ کے بھر زمین پر سو رہا ہے. ایک ٹھوکر ماری اور کہا ابن ملجم ارے میں جانتا ہوں کہ تیرے سینے کے نیچے کیا چیز چھپی ہوئی ہے. ابن ملجم مجھے معلوم ہے کہ تو نے اس تلوار کو زہر میں بجھایا ہے. ابن ملجم کیا فائدہ میرے بچوں کو مسافر اپنے یقین کر دے گا. ابن ملجم آنکھیں نہیں سوتے، یہ شیطان کا سونا ہے. سیدھی جانب سو انبیاء سوتے ہیں، بائیں کروٹ سو حکما سوتے ہیں. اور یہ کہتے ہوئے بسم اللہ و باللہ کہتے ہوئے اور برابر
وقت آیا نماز کا، امیر المومنین نے تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورے کی تلاوت کی، سورے کو ختم کیا، دوسرے سورے کی تلاوت کی، علی رکوع میں گئے، سبحان